سنگل بولنا ہے اور ڈبل سننا۔ یہ صرف جلسے میں نہیں بلکہ گھر میں بھی اس اصول پر عمل ہو جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہماری بیٹیاں اس اصول پر عمل کریں، نہ کبھی طلاق ہوگی، نہ کبھی تکرار ہوگی، نہ کبھی لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہوگا، چونکہ 90% طلاق اور لڑائی کا ماحول کثرت سے بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شوہر بولتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو وہ کہتی ہے ایک باپ کا بچہ ہو تو طلاق دے دو۔ اب اس کو جلال آتا ہے اور یہ فوراً نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے اور زبان سے جملے نکال دیتا ہے۔ تو آگ لگانے والی باتیں ہر طرف ہوتی ہیں، محبت کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کو جدا کرنے کی باتیں سارے لوگ کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو جوڑنے کی باتیں کون کرتا ہے؟ آج شادی کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں، زناکاری کو لوگوں نے آسان بنا لیا۔ کون ہے جو نکاح کی فضیلت کی باتیں کرتا ہے؟ کون ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کی بات کرتا ہے؟ اور ساری دنیا میں جنگ کا ماحول ہے، کون ہے جو امن کی بات کرتا ہے؟ ہر طرف دولت کماؤ، پیسہ کماؤ، یہی ہنگامہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ دولت تباہی لاتی ہے، سادگی سے حسن پیدا ہوتا ہے، دنیا عارضی اور فانی ہے، آخرت دائمی اور باقی ہے۔ عقل مند ہے وہ جو ایک قطرہ پانی کے لیے بےتاب نہ ہو، عقل مند ہے وہ جو سمندر کی جستجو میں ہے۔ یہ ساری باتیں کوئی نہیں کرتا آج، یہ ساری باتیں صرف اور صرف مذہب اسلام کرتا ہے، اور مذہب اسلام کی باتیں بتانے والے ہمارے علماء کرتے ہیں۔ سبھوں کو دھن ہے کھانے کمانے کی، علماء کرام کو ایک دھن ہے لوگوں کو جنت لے جانے کی۔ اس لیے اس روئے زمین پر سب سے قیمتی گروہ اگر کوئی ہے تو وہ علماء کا گروہ۔ اگر آپ نے مجھ کو گالی دی تو میں آپ کو 10 گالی دینا چاہتا ہوں، اگر میں نے آپ کو گالی دیا تو آپ بدلے میں 50 گالی مجھ کو دیتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو کبھی کرسی نہیں دی میرے گھر میں آنے کے بعد تو آپ بھی اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو قرض نہیں دیا تو آپ بھی مجھے مصیبت پہ تڑپاتے ہیں۔ انسان کا نیچر ہے برائی کا بدلہ برائی سے دینا۔ نیتا کو ووٹ نہیں دیا تو وہ آپ کی سڑک نہیں بنائے۔ ہمارے علاقے میں ایک بھاجپا کا نیتا جیتا، مسلم محلے کی سڑک کو نہیں بنایا، کہا وہ ووٹ نہیں دیا ہم کو، جبکہ وہ جیتنے کے بعد سب کا نیتا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت گرا ہوا آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ایک بھاجپا کا ایک بہت بڑا نیتا ہے ناگپور میں، جس نے تاج باغ کو سجا دیا اربوں کے پروجیکٹ سے۔ تاج باغ اب تاج باغ معلوم ہو رہا ہے۔ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو سجا دیا ہے اس بندے نے۔ وہ اسی پارٹی کا نیتا ہے لیکن تھوڑا سا سینہ چوڑا ہے اس کا۔ اب جانے کے بعد لگتا ہاں بابا تاج کا مزار ہے، تاج آباد شریف ہے۔ اور یہ گھٹیا قسم کا نیتا چھوٹی سی سڑک نہیں بنائے۔ یہ اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، اپنے اپنے سوچ کی بات ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا بول رہا تھا؟ جی ماشاءاللہ۔ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بدلہ آدمی فوراً دینا چاہتا، ووٹ نہیں دیے تو سڑک نہیں بناتا۔ آپ کو میں نے سلام نہیں کیا تھا، آپ ہم کو ہی 50 بار سلام نہیں کرتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، ویکنس ہے۔ لیکن کون ہے اس دنیا میں آپ ان کا کھانا بند کر دیتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم تباہ مت ہو، نماز پڑھ کے جنت چلے جاؤ۔ آپ ان کی ملازمت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، عصر سے پہلے تم کو بھگا دوں گا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ تم بغیر وضو کے نماز پڑھو، یہ کہتا ہے کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھو ورنہ قیامت کے دن تمہارے بدن کو آگ چھوئے گا۔ ہم ان کی نوکری کے پیچھے ہیں، یہ ہمیں جنت لے جانے کے پیچھے پڑا۔
اسے معلوم ہے کہ جمعہ کے بعد میری جگہ چھوٹ جائے گی، مگر پھر بھی جمعہ میں آدھا گھنٹے کا خطاب وہ پورے گاؤں کو آباد کرنے کے لیے کرتا ہے، تباہ و بربادی کا خطبہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اس زمین پر شبھ چنتک جس کو آپ کہتے ہیں، جو حقیقت میں خیر خواہ، آپ کا بھلا چاہنے والا، اگر کوئی گروہ ہے تو وہ گروہ علماء ہے۔ میں اس کی برائی بیان کرتا ہوں چائے کی دکان پر، وہ مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ کے میری بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کون ملے گا اس دنیا میں؟ اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ سب سے زیادہ غیبت علماء کی ہی کی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ نفیس طبقہ ہے اس روئے زمین کا، سب سے بڑا رسپیکٹیڈ طبقہ ہے۔ 1000 بیگھہ زمین ہو لیکن وہ کسی کے پاس، وہ زمیندار کہلاتا ہے۔ کسی کے پاس صاحب 50 کھرب کی فیکٹری ہو، وہ انڈسٹریلسٹ کہلاتا ہے، کیپیٹلسٹ کہلاتا ہے۔ لیکن کرائے کے گھر میں اگر کوئی شخص رہتا ہے، نمک روٹی کھاتا ہے، اگر قرآن حدیث کا علم اس کے سینے میں ہے، تو اب ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب پیغمبر کہتے ہیں۔ نائب پیغمبر، جس طرح اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور کی تعریف و توصیف میں ایک جامع جملہ کہا جا سکتا ہے، خدا کے بعد اگر کوئی بڑی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب ان کا نائب ہونا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مصطفیٰ کا نائب فیکٹری چلانے والا نہیں ہوگا، 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا نہیں ہوگا، بمبئی میں حاجی علی پیٹر روڈ پہ کھربوں کا گھر بنانے والا نہیں ہوگا، یہ امریکہ کا کھرب پتی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کا نائب وہ ہوگا جو اپنے سینے میں قرآن حدیث کا علم رکھے گا۔ اس لیے عالم دشمنی کی چیز نہیں تو محبت کی چیز ہے، ہمارا حقیقی خیر خواہ ہے۔ میں ان کے لیے ان کی 1000 غیبت کروں، یہ جب بھی دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین۔ کیا الہی مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو، سارے مسلمانوں کو بخش دے، جو کھانا روکا اس کو بھی بخش دے، جو غیبت کی اس کو بھی بخش دے، جو ہمارے لیے ہماری جگہ کے پیچھے پڑا اس کو بھی بخش دے، جو میری ملازمت کو خطرے میں ڈالا اس کو بھی بخش دے۔ جس دن تنہائی میں بیٹھ کر اس پوائنٹ پہ آپ غور کریں گے تو آپ کے ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے اٹھ جائیں گے۔ الہی علماء کو سلامت رکھنا کہ ان کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، ان کی وجہ سے جلسے زندہ ہیں، ان کی وجہ سے مدارس اور مکاتب زندہ ہیں، ان کی وجہ سے دین کی گفتگو سننے کا ماحول زندہ ہے۔ بہت اچھا، زندہ باد۔ آپ اگر دعا نہیں بھی کریں گے، اگرچہ آپ کرتے ہیں، 2-4-10 لوگ نہیں کریں، آپ اگر نہیں بھی کریں گے تو ان کو دعا آپ کے نبی نے دے دیا ہے۔ ان کے لیے دعا آپ کے نبی نے کی ہے۔ ان کا کام ہے جلسے میں بیٹھا حضور نے یہ کہا، ان کا کام ہے جمعہ کے لیے ممبر پہ چڑھے قال قال رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ ان کا کام ہی ہے دین پھیلانا اور مصطفیٰ کی حدیث پڑھ پڑھ کے آپ کو سنانا۔ ان کا کام ہے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا، آپ کو ہلاکت سے بچانا ان کا کام ہے۔ اب یہ اپنی بات کبھی نہیں بولتے کہ میرا باپ بڑا ہے، میری ہزاروں تقریریں یوٹیوب میں موجود ہیں، مگر میں کسی بھی تقریر میں آپ دیکھیں میں کبھی بھی اپنے دادا کا نام نہیں بولتا، کبھی میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں بولا۔ میرا باپ اگرچہ بہت نیک آدمی تھا، ساری زندگی مدرسے میں ایک مکتب میں پڑھاتے رہے، اور میں ان کی تعریف کبھی نہیں کرتا ہوں۔ میری ماں پیدائش سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتی، مغرب کے بعد درد ذہ ہوا اور بچہ تولد ہوتا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظ کی بیٹی اور وہ اپنے عہد کی بڑی اچھی پڑھی ہوئی تھی، مگر میں کبھی نہیں بولتا ہوں۔ اس عالم اس کے لیے اسٹیج پہ آتا ہی نہیں کہ اپنے خاندان کا خطبہ پڑھے، عالم اس لیے نہیں آتا کہ انہیں باپ داداؤں کا خطبہ پڑھے۔ میں اور آپ تو چھوڑیے، ہم جیسے کروڑوں عالموں کے سردار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ،
ہم جیسے کروڑوں عالموں کے سردار 1000 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، ایک کتاب کوئی مجھ کو دکھا دے کہ وہ اپنے باپ کی بایوگرافی پہ لکھا ہو، جبکہ اعلیٰ حضرت کا باپ مفتی نقی علی خان بہت بڑے بزرگ کا نام ہے۔ حاضر بھائی اعلیٰ حضرت کے والد مفتی نقی علی خان بہت بڑے عالم کا نام ہے، بہت بڑے عالم، اپنے عہد کے 10 ٹاپ مفتیوں میں، ہندوستان کے 10 بڑے مفتیوں میں ایک نام ہوتا ہے، بڑے عالم، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب اپنے باپ کی سوانح پر نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت کا دادا رضا علی خان بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ، اللہ سبحانہ، بریلی کی زمین گواہ ہے، ہولی کا موسم تھا، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک طوائف اوپر سے بابا پہ رنگ ڈال دیا، آپ کا مرید ساتھ میں تھا، وہ جلال میں اوپر چڑھنے لگا، میں اس کو کھینچ کے ماروں گا، میرے شیخ کے سر پہ رنگ کیوں ڈال دیا؟ حضرت نے کہا کہ مت جاؤ، مت مارو، اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے، اللہ اس کو رنگ دیا۔ کیا بات ہے، اللہ اس کو رنگ دیا۔ ہم لوگ بولیں گے تو ہماری بات ہوا ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی بات زبان سے نکلی اور اللہ نے سچ ثابت کر دی۔ اوپر میں اس کے بدن میں جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو، بابا پہ رنگ پھینکنے کے بعد وہ اندر سے بے چین سی ہو گئی، وہاں سے دیوانہ وار نیچے اتری اور بابا کے پاؤں پہ گر کے کہنے لگی، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں، اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں۔ اللہ حسن، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی۔ اسی وقت میں آپ نے 2 گواہ کی موجودگی میں اپنے نوجوان مرید جو اوپر چڑھ کے مارنے کے لیے جا رہا تھا، اسی سے آپ نے نکاح کر دیا، ساری زندگی بدکاری سے بھی بچا دی اور کفر سے بھی بچا دیا، رنگ دیا اس کو۔ اتنے بڑے ولی اپنے زمانے کے قطب، اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی ایک کتاب اپنے دادا کی پوری بایوگرافی میں نہیں لکھی۔ عالم نہیں آتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی کہانی سنائیں، عالم جب بھی لکھتے ہیں تو مصطفیٰ کی حدیث لکھتے ہیں، عالم جب بھی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتے ہیں، خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں کی تعلیمات پہ خطاب کرتے ہیں۔ اس لیے عالم وہ گروہ ہے اس روئے زمین کا کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے دعا دے دی، اور سارے لوگ چاہے دشمنی کرے حضور نے دعا دے دی، نَدَّرَ اللَّهُ عَمْرًا مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، اور کما قال نبی علیہ السلام، آقا کہتے ہیں اللہ میک ہم گرین، اللہ اسے ہرا بھرا رکھے، کسے؟ جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی دعا کیسے قبول ہوئی معلوم ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں خطیب ہوں، خطابت کرتا ہوں، ہندوستان بھر میں سفر کرتا ہوں، بہت سارے لوگ نذرانے دیتے ہیں، موٹا لفاف ہوتا ہے، مہینے میں لاکھوں نذرانے مل جاتے ہیں، میری طرح کم ہی لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، 10-20 خطیب ہیں، تو چلو بھی میرا چہرہ اگر ہرا بھرا ہے تو چلو کئی لاکھ روپے مہینہ میں کما لیا آپ نے، چہرہ آپ کا ہرا بھرا ہے، لیکن وہ جو 10,000 پہ کماتے ہیں ان کا چہرہ 10 لاکھ کمانے والے سے زیادہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ کیونکہ بلو ناظر بھائی نہیں کہ امام صاحب کے حجرے میں گیا، میں لگتا ہے جسے دوسری دنیا میں قدم رہتی ہے، کیا سجاوٹ۔ جو مولوی صاحب آگے پیچھے صرف موبائل کا چارجر رکھتا ہو، آگے پیچھے موبائل رکھتا ہو، سمجھ جائے کہ یہ پکا سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرنے والا مولوی ہے، لیکن جو اپنے آگے پیچھے صرف کتاب رکھتا ہو، سرہانے کتاب، داہنے کتاب، بائیں کتاب، سمجھ جائیں یہ علم کی گہرائی میں ڈوبا ہوا، یہ حقیقت میں نائب رسول کا مقام ہے۔ تو عالم وہ نہیں جو ہر وقت موبائل سے کھیلتا رہے اور ہر بات کا جواب دیتا رہے، عالم وہ ہے جو ہر وقت کتاب سے اپنا رشتہ پال۔ عالم میں بھی کیٹیگریز ہیں، اس کو تو درود پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی،
اس کو تو کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا، جو ہر وقت موبائل کو آن لائن رکھ کر کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اب صاحب عزت کو خراب کرنا چاہتا ہوں۔ جب 2 گھنٹے کی تقریر میں جہاں آپ نے قرآن حدیث اصلاح کی بے شمار باتیں آپ نے کی، ان 2 گھنٹے کی ساری تقریروں میں چھانٹ کر کے ایک ورڈ کہیں سے نکال کر کے اس کی عزت کو پامان کر دیں۔ مکھی ہمیشہ گھاؤ کھوجتی رہتی، چلو تم کو گھاؤ مبارک ہو، بھونرا ہمیشہ پھول کھوجتا رہتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ صاحب دیوار میں کوئی نصیحت لکھی وہ اس کو بھی اپنی زندگی میں داخل کر دیں۔ جہاں صاحب 2.5 3 4 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے قوم کی اصلاح کی، لوگوں کے نیک بنانے کی، اب اس میں سے ایک جملہ نکال کے یہ وہی کرے گا جس کی سوچ گھٹیا ہو، جو اندر بالکل گھٹیا اندر سے ہوگا۔ اب جو وہی ہمیشہ لگا رہے گا اس کے پیچھے، وہ بھلائی نہیں تلاش کرے گا۔ جیسے وہابی نجدی ہمیشہ لگا رہتا کہاں حضور کا عیب ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سنیوں بریلیوں کو مبارک ہو، یہ ہر کتاب میں مصطفیٰ کی شان تلاش کرتا ہے، کہاں کون سا نقطہ ملے جس سے نبی کی عظمت ٹپکتی ہے۔ یہ تو کوئی تھانوی ہوگا جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لیے نقطے ڈھونڈتا ہے، یہ تو احمد رضا خان ہے جو قرآن حدیث میں مصطفیٰ کی شان تلاش کرتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، ان کی خوبیوں کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے، اور تھوڑی سی کچھ مسٹیک ان سے ہو گئی اور اسی دل کو پہاڑ بنا کے لوگوں کے سامنے۔ کیا بات ہے، ہم اور آپ نمازی بنتے ہیں 50 سال کی عمر، یہ 5 سال کی عمر میں جب مدرسہ گئے تھے اسی دن سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنا ہی سوچ لیے ہوتے کہ ہم علماء کے کہنے پہ 25 سال میں نماز شروع کیے، 50 سال میں نماز شروع کی، یہ بندہ 5 سال کی عمر میں جب سے مدرسہ گیا ہے اسی دن سے استاد کو ڈنڈا مار کے فجر کے ٹائم میں اٹھا کے مسجد لے جاتا ہے، اور ڈنڈا مار کے اٹھانے کے لیے مدرسے میں ایک استاد مقرر رہتے ہیں۔ کوئی بچہ فجر کے ٹائم میں نہیں سوئے گا۔ 4 وقت کا نمازی تو ہندوستان میں بہت سارے ہیں، 5 وقت کے نمازی بہت کم ملیں گے۔ اگر یقین نہیں آئے تو شہر کی مسجدوں میں چلے جائیں، ظہر میں سب نہا دھو کر کے صاحب وہ کوٹ پینٹ لگا کر کے نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ اب فجر کے ٹائم میں امام صاحب، مؤذن صاحب اور ایک خادم صاحب اور 2 3 جو امام صاحب کے پیچھے لگے رہتے ہیں بوڑھے، وہی صاحب ہیں، بس 4 وقت کے نمازی رہتے ہیں۔ اور یہ 5 سال کی عمر میں جب مدرسہ گئے تھے اسی دن سے ان کو استاد ڈنڈا مار مار کے نماز کے لیے جگاتے تھے۔ کم سے کم اتنا ہی تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری نماز 25 سال کے بعد اور یہ 5 سال سے نمازی ہے، تو اب یہ ہم سے اس معنی کر کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ ہم اس کے پیچھے نہیں پڑے ہیں، ان کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر کر آپ صرف ایک عیوب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میرے گھر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آئے، ہمارے گھر میں یہ آتے نہیں ہیں، وہ فلاں کے گھر جاتے ہیں، اسی لیے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے، چاہے آپ دعا دیں نہ دیں، مصطفیٰ نے دعا دے دی ہے۔ حضور نے کہا ہے اللہ اسے ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ 5000 کمانے کے بعد چہرے پہ وہ ہریالی ہے، عود ان کے پاس، مشک ان کے پاس، کستوری ان کے پاس، امبر ان کے پاس، 10 جبے ان کے پاس، 25 برکاتی ٹوپیاں ان کے پاس زمین مکان خریدنے کا پلان نہیں ہے، اس لیے 10,000 روپے میں بھی ان کے پاس 25,000 بچتے ہیں، اور 1 لاکھ کمانے والے کو مہمان آنے پر 1,000 روپے بکرے کا گوشت لانے کے لیے قرض دیتے ہیں۔ صاحب یہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نہ آمدنی ہے زیادہ، تنخواہ کم ہے، اس کے باوجود ہمیشہ چہرہ ہرا رہتا ہے، ہمیشہ جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ دعا ہے دین کی خدمتوں کے جو مصطفیٰ نے دے دی ہے، اللہ ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اس لیے اب اس کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ آپ ان کو 5,000 روپے دے کے ٹھگ لیں، کیونکہ ان کو حضور نے دعا دے دی ہے، اب یہ خوب ہرے بھرے ہیں تو اب ان کو روپے کی کیا ضرورت ہے؟
रुपया आप नहीं भी देंगे तो भी ये हरा भरा रहेंगे हुजूर की दुआ से। लेकिन आप पर लाजिम यह है कि जब समाज में मदरसा उजड़ रहा है, स्कूल कॉलेज की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर लोग बनाना चाहते हैं, अच्छा मुत्तकी बासलाहियत आलिम की तादाद घटती चली जा रही है। गरीबों के बच्चे जो मदरसे में जाके पढ़े, ठीक से मेहनत नहीं की, किताबें नहीं खरीदी, वो तो आलिम बनने के बाद वो अपने ताने बाने दुरुस्त करने में, अपनी माँ की मजदूरी छुड़वाने में, अपने बाप के लिए मिट्टी के घर को पुख्ते के घर में तब्दील करने में, उसी में उसको लग गए। लेकिन एका के हक कौन करेगा? गालियां सुनकर बातिल का रद्द कौन करेगा? बड़े बड़े अरबपति मालदार जो शराब और ज़िना में लथपथ हैं, उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? ये तो गरीब के बच्चे जो ठीक से पढ़े लिखे नहीं, बस जुब्बा पंजाबी करते रहे, मौलवी की सनद लेके आ गए, अब तो वो साथ पैसा कमाओ, बाप की मजदूरी छोड़ाओ, उसी में लग गए। खुशहाल लोगों का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो अरबपति की आंखों में आंखें डालकर उनकी शराब नोशी की मजम्मत कौन करेगा? उसकी ज़िनाकारी की मजम्मत कौन करेगा? उसका घमंड और गुरूर कौन तोड़ेगा? उसके लिए आपको आगे आना होगा, आलिम दीन की खिदमत करनी होगी, अच्छे मदारिस कायम करने होंगे, और मेयारी तनख्वाह कम से कम एक इमाम की 25,000 रुपए जो एक जनरल इंजीनियर की तनख्वाह होती है फैक्ट्री में, ताकि एक बाप अपने बेटे को लेकर सामने खड़ा रहे कि बेटे को इंजीनियर बनाओ या बेटे को आलिम बनाओ। और सोचेगा आलिम बनाओगे तो तनख्वाह मिलेगी 5,000, आलिम बनाओगे तो समाज के लोगों के रहमो करम पे जिंदा रहेगा, इंजीनियर बना तो अमेरिका जाके 10 लाख कमाएगा, इंडिया में रहा तो 1 लाख कमाएगा, अपने उत्तर प्रदेश में रहा तो कम से कम 25,000 रुपए कमाएगा। तो अब वो बाप फैसला करेगा, मौलवी नहीं, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर उस टाइम में अगर हमने दिखा दिया कि एक आलिम की दस्तबोसी अलग, पेशानी को चूमना अलग, जुमा के दिन अमामा बांध कर हाथ में असा लेकर जब वो हजारों के मजमे को खिताब करता है, ऐसा लगता है जैसे कमांडर इन चीफ अपनी फौज को ललकार रहा है, जैसे एक बादशाह अपनी रियाया को खिताब कर रहा है। और फिर नमाज जुमा के बाद दस्तबोसी कदमबोसी अलग, और फिर दुनियावी हिसाब से तनख्वाह भी 25,000 30,000। तो एक बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाए या आलिम बनाए, आलिम की इज्जत, आलिम की दौलत, आलिम की मेयारी तनख्वाह को देखकर बाप फैसला करेगा, इंजीनियर बने ना बने, यहाँ दुनिया भी है आखिरत भी है, इसलिए हमारा बेटा आलिम बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। बहुत अच्छा। आप पर डिपेंड करता है कि आप मदरसों को उजाड़ दें या मदरसों को संवार दें। चूंकि नमाज़ पंजगाना बाजमात है, मेरा बच्चा मरेगा तो जन्नत जाएगा, दुनिया में रहेगा तो इज्जत पाएगा, और माली एतबार से भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। एक मयारी तनख्वाह है जिससे अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश करेगा, और फिर इबादत और रियाजत करता हुआ, दीन फैलाता हुआ मरने के बाद जन्नत चला जाएगा। यहाँ दुनिया भी है आखिरत भी है। इंजीनियर बना, नमाज छोड़ा, इंजीनियर बना, जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ता है, इंजीनियर बना, सुबहान रब्बियल आला भी कहना नहीं आता है, सूरे फातिहा भी पढ़ना नहीं आता है, 50 लाख महीना कमा ले, तब तक कमाएगा 70 साल 80 साल तक, उसके बाद जब मरेगा कहाँ जाएगा? जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये 70 साल 70 मिनट, तो 70 मिनट चाहे 10,000 कमाओ या 10 लाख कमाओ, या दोनों खत्म, मरने के बाद कहाँ जाओ? इंजीनियर साहब हो जहन्नम की आग में जाओ, डीएम साहब हो जहन्नम की आग में खरबों साल जलो, चाहे प्रेसिडेंट हो जहन्नम की आग में जलो। इसलिए अक्लमंद वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई पे नजर रखता है, यहाँ दूसरों के सामने मोहताज न बने और मरने के बाद जहन्नम की आग में नहीं जले। इसलिए इस्लाम दोनों जहान की खुशहाली पे जोर देता है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ मस्जिद में बैठ के इबादत कर, अभी दुनिया मिले ना मिले जन्नत सलामत रहे, वो भी एक जोरदार पॉइंट है, लेकिन वो कंप्लीट पॉइंट नहीं है। चूंकि मस्जिद में बैठ के इबादत करने वाले को जब कपड़े की हाजत होगी और पैसा नहीं होगा, परेशान हो जाएगा, वह बीमार पड़ेगा, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, परेशान हो जाएगा। बेटी की शादी होगी, शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, वह सेठ के दरवाजे पे जाके उससे कर्ज मांगेगा। नमाज के बाद नमाजियों से कहेगा, मैं 25 साल से आपकी मस्जिद में खिदमत कर रहा हूँ, मेरी बिटिया जवान हो गई है, अब उनकी
کی شادی کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. ایک عالم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مطلب ہے قیامت آ جائے گی. نائب پیغمبر یا دوسروں کے سامنے بیٹی کی شادی کے بھیک مانگے، وہ دن آنے ہی نہیں دینا چاہیے کہ وہ دن ان کی زندگی میں آ جائے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف ہاتھ پاؤں توڑ کے مسجد میں بیٹھ رہو، یہ بھی ناقص پوائنٹ ہے. اسلام نے کیا کہا ہے؟ قانون زکات ہے اسلام میں. زکات اس لیے ہے کہ 1 لاکھ روپے اللہ دے تو 2,500 اللہ کی راہ میں نکال دے. 1 کروڑ اللہ دے تو 2.5 لاکھ اللہ کی راہ میں نکال اپنے غریب بھائیوں کو دے دے. 100 کروڑ رہے تو 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں نکال دے اپنے غریب بھائیوں کو دے. اس کا مطلب یہ قانون زکات بتاتا ہے کہ صرف غریب بن کے مسلمانوں کو دنیا میں نہیں رہنا. ارب پتی بنے گا تب نہ زکات نکالے گا، کروڑوں میں کھیلے گا تب نہ 10 لاکھ خرچ کر کے حج کرے گا، پیسہ رہے گا تب نہ قربانی دے گا، پیسہ رہے گا تب نہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال کر غریبوں کے چولہے میں آگ سلگانے کا انتظام کرے گا. یہ قانون صدقہ فطر، قانون زکات، قانون عشر یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بھی مسلمان خوشحال رہے تاکہ ان کے صدقے میں غریبوں کا بھلا ہوتا رہے. یا زکات نکالے یا صدقہ فطر نکالے یا قربانی کرے، 1 لاکھ کا بکرا ذبح کرے. جو غریب زندگی میں کبھی اتنے مہنگے بکرے کا گوشت نہ کھاتا ہو، ویسی قربانی کے بہانے اسے گوشت کھانے کا موقع مل جائے. 100 کروڑ رہے 2.5 کروڑ نکال، 1 کروڑ رہے 2.5 لاکھ نکال، 1 لاکھ رہے 2.500 نکال. 40واں حصہ نکال دے. اللہ نہیں کھاتا، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے. تو اپنے غریب بہن کو دے دے، تو اپنے غریب بھائی کو دے دے، اپنے غریب پڑوسی کو دے دے. مال بھی بڑھے گا، جنت بھی ملے گی. تو اب فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. یہ 8 گھنٹے کمپلیٹ کمانے کے لیے ہے، اسکول جانے کے لیے ہے، کھیت جانے کے لیے ہے، فیکٹری جانے کے لیے ہے. فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں. مکمل 8-7 گھنٹے تک اس میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. اشراق کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں. چاشت کوئی پڑھے گا ثواب ملے گا، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فجر ظہر کے درمیان کوئی نماز فرض نہیں. کیوں؟ وہ کام کا ٹائم ہے، وہ ورک کا ٹائم ہے، تاکہ خوب کام کرو، خوب کماؤ. اپنی ساس کو بھی دو، سسور کو بھی دو، غریب سالہ کو دو، غریب سالی کو دو. ایسا نہیں کہ ساس سسور کی زمین بیچوا کے اس کو کنگال بنا کے اس کی بیٹی کو دلہن بنا کے اپنے گھر میں لاؤ اور ساری زندگی اس بیوی کو رلاتے رہو. نہیں، عقل مند اور دانش مند ہے وہ جو خود محنت کرے، اپنا کمائے، اپنا گھر بنائے، فریج خریدے، اے سی لگائے، صاف صوفہ خریدے، اپنے گھر میں صاف واشنگ مشین لائے. اس کے بعد ایک غریب باپ کی بیٹی جو دیندار ہو اس کو اپنے گھر میں لائے. کہے خبردار جوڑا بھی نہیں چاہیے، کوئی برتن بھی نہیں چاہیے، اے سی بھی نہیں چاہیے. اب اس کو لا کے گھر میں رکھے، یہ گھر میرا ہے، رانی بن کے تم رہو. یہ گھر میرا ہے، واشنگ مشین کا استعمال تم کرو. یہ گھر میرا ہے، اے سی کا استعمال تم کرو. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ شوہر نامدار ہے جو اپنی بیوی کے باپ کو تڑپا کے اس کا پیسہ لے کر اپنے گھر میں صوفہ نہیں لگاتا ہے. محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، گھر بنائے اور کچھ لیے بغیر بیوی کو لائے. وہ بیوی ساری زندگی اپنا دل شوہر کے پاؤں کے نیچے بچھا دے گی. نہ تکرار ہوگی، نہ طلاق ہوگی. عمر بڑھتی جائے گی، محبت کا ماحول بڑھتا چلا جائے. اللہ سبحان، مال رہے گا تب نہ. یہاں تو کنگال ہو گئے لوگ. صوفہ بھی بیوی لائے، فریج بھی بیوی لائے، اے سی بھی بیوی لائے، فین بھی بیوی لائے، کھڑکی کا پردہ بھی بیوی لائے، پیر پوچھنے والا پاپوش بھی بیوی خرید کے لائے، چائے پینے والی پیالی بھی بیوی لائے، کھانے کی پلیٹ بھی بیوی لائے. یہ بتا دے کہ تو کون سا شوہر نامدار ہے؟ پلیٹ بیوی کی، چائے کی پیالی بیوی کی، صوفہ بیوی کا، صوفے کا پردہ بیوی کا، کھڑکی کا پردہ بیوی کا. پھر تو اس کا سامان استعمال کر کے شوہر نامدار نہیں بنے گا، تو ساری زندگی اس کا غلام رہے گا. اس لیے اللہ نے فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں کی تاکہ آپ خوب محنت کریں، اسکول جائیں، کھیت میں جائیں، فیکٹری میں جائیں، دکان پہ جا کے بیٹھے. اور جو اللہ 8 گھنٹے طاقت دیا، سورج کی روشنی دی، ہاتھ پاؤں میں حرکت دی، تو ظہر میں کھانے سے پہلے اس رب قدیر کو سجدہ کر لیا جائے. الہی تیرا احسان، تو نے صحت دی، تو نے اس 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں کیا، تو نے سورج کی روشنی دی، تو نے بدن میں طاقت
کر دی. اب 1 گھنٹے 2 گھنٹے اور کام کرے بندہ, پھر عصر حاضر ہو جائے, پھر 2 گھنٹہ بازار میں سودا سلف خریدے, پھر مغرب میں حاضر ہو جائے, 1 گھنٹہ بال بچوں کے ساتھ رہے, پھر عشاء میں حاضر ہو جائے, نماز پڑھنے کے بعد سو جائے اسی امید پر شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہوگی. اگر جاگ گیا تو پھر جاگنے کے بعد کہوں گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, تعریف اللہ کی جو ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. تو جو 8 گھنٹے کی نیند رات میں دینے کے لیے ہمیں ہمارے لیے رات بنائی, تو فجر میں سب سے پہلے کھیت نہیں جانا ہے, دکان نہیں جانا ہے, کھلیان نہیں جانا ہے. عقل مند ہے وہ جو 8 گھنٹے کی نیند کے بعد سب سے پہلے رات بنانے والے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہو جائے. جو فجر پڑھ کے کام کا آغاز کرے گا, سارا دن اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی, اس کا چہرہ ہرا بھرا رہے گا. یہ نماز کے ٹائمنگ کا سسٹم بتاتا ہے کہ تم کوڑھی بن کے گھر میں مت بیٹھا رہو, تم بھکاری بن کے مت رہو, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بےگر بھکاری بن کے مت رہو. ہر جمعہ کے خطبے میں اسلام کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, عدل کرنے کا, احسان کرنے کا, رشتہ داروں کو دینے کا, رشتہ داروں کو چوسنے کا نہیں. عید کا کپڑا سسور دے گا یہ دماغ بنانے کا نہیں. اگر سسور غریب ہے تو عید کا کپڑا تم داماد ہونے کے ناطے اس کو دو, اپنے باپ کو بھی دو اور اپنی بیوی کے باپ کو بھی دو. ہاتھ اپنے رشتہ داروں کو دو, لو نہیں. یہ جو رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہے, سلے رحمی کا مزاج ختم ہو رہا ہے, صرف چوسنے لینے کا وہ ہم کو دے گا. اور ہر جمعہ کو خطبہ میں حکم ہوتا ہے ایتاء ذی القربى, رشتہ داروں کو دینے کا. جہاں دینے کا مزاج ہو وہاں دولتیں برستی ہے, اور جہاں مانگنے کا رواج ہو وہاں مفلسی قدم رکھتی ہے. اس لیے آج چائنا جاپان دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن گیا, چونکہ اس نے قسم کھایا ہم دنیا سے مال لیں گے نہیں, دنیا کو مال دیں گے. دینے کی قسم کھائی, 100 سال کے اندر ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ دنیا کے سب سے مالدار ملک بن گیا. ان سے پوچھیں یہ مزاج کس نے دیا, وہ کہتا ہے تم مت بولو, تمہارے مذہب نے کہا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. The giver hand is better than the taker hand. اسلام کے پیغام پر عمل کیا وہ مالدار ملک بن گیا. اگر مسلمان اپنے پیغمبر کے اصول پر عمل کرے, ان کا چہرہ ہرا ہوگا, ان کا سماج ہرا ہوگا. حکومت یہاں ملے گی, مصطفیٰ کی جنت مرنے کے بعد ملے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی شہریار صاحب قبلہ. ہم کنگال ہو گئے صرف اسی لیے کہ ہم قرآن حدیث نہیں پڑھتے, ہم صرف ناول پڑھتے ہیں, ہم صرف فکشن پڑھتے ہیں, ہم صرف اخبار پڑھتے ہیں, ہم صرف نیتاؤں کی کتاب پڑھتے ہیں, ہم صرف فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھتے ہیں, ہم صرف ایسٹرولوجی ایسٹرونومی پڑھتے ہیں, ہم جغرافی سیوکس ہسٹری پڑھتے ہیں, اسلام نہیں پڑھتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام پڑھو 1 گھنٹہ صبح عالم کے پاس جا کے, 5 گھنٹے اسکول جا کے فزکس کیمسٹری میتھ جا کے پڑھو, فزکس کیمسٹری میتھ پڑھو تاکہ